اب ایک کی آنکھ کھلی اس میں سے، ایک نے دوسرے کو جگایا، دوسرے نے تیسرے کو جگایا، تیسرے نے چوتھے کو جگایا، ساتوں کے ساتھ اٹھ گئے ہیں۔ جیسے اعتکاف میں آپ سوتے ہیں تو ایک ساتھی دوسرے کو آواز دیتا ہے، دوسرے تیسرے کو دیتا ہے، تو اس طرح وہ ساتوں کے ساتوں اٹھے تو ان کو بھوک لگنے لگی۔ اس نے کہا یار بھوک لگ گئی ہے، کتنا دیر ہو گیا ہم سو رہے ہیں؟ اس نے کہا ابھی کیا ہوا، آدھا دن گزرا ہے، 300 سال گزر گئے۔ وہ کہہ رہے جی آدھا دن گزرا ہے، یعنی اللہ نے اتنی راحت ان پر کر دی۔ اگلوں پر 300 سال گزر گئے، ان پر لگ رہا ہے آدھا دن۔ اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ حضرت علی قرآن اتنا جلدی کیسے پڑھ لیتے۔ ہم پڑھے تو 3 دن، علی پڑھے تو مغرب سے عشاء کے درمیان کا ٹائم۔ تو یہ اللہ رب العالمین ان کے لیے اختصاص کرتا ہے۔ میں نے گفتگو کی تو ایک نجدی نیچے آ کے کامنٹس کر رہا ہے اس میری تقریر پر، کہہ رہا ہے کہ حوالہ نہیں دیا، تو ہمارے بچے نے نیچے لکھا اوپر تقریر سن، ادھر بخاری پڑھی جا رہی ہے، لیکن تم بخاری بھی اپنی ملا سے سنتے ہو، کسی اور سے سنتے نہیں۔ بخاری جو حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ وہ میں نے پورا ذکر کیا۔ خیر اس کو چھوڑیں، آگے چلیے تاکہ اس واقعے کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ وہ سن رہا ہوگا تو اس لیے اس کو میں ذرا سبق دے رہا تھا کہ بات کرو تو پوری تحقیق کے ساتھ کرو، دیکھ لیا کرو، کلپ ایسے اپلوڈ نہیں کیے جاتے، تمہیں دیکھ کر کیے جاتے ہیں، اور جس بات کو بیٹا تو سوچ نہیں رہا ہوتا نا، وہاں کا جواب ہم لوڈ کر کے سامنے رکھتے ہیں کہ تجھے ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اللہ نے اپنے محبوبوں کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ ایسی ہے کہ ان کا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا۔ اب ذرا غور کیجئے یہاں پر میرے دوستوں، اب وہ اٹھے 300 سال کے بعد اٹھے اور سمجھ رہے ہیں کہ آدھا دن گزرا ہے۔ انہوں نے ایک کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس میں تو بس اپنے کپڑے جھاڑ رہا ہوں اور میں بالکل ابھی جو ہے کہ وہ تیار ہو گیا ہوں، اور آپ حکم فرمائیں کہ کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کام کرو، یہ پیسے لو اور تم اٹھو اور تم پیسے لے جاؤ اور نیچے جا کر نیچے سے یملی خان سے کہا کہ تم جاؤ اور کھانا لے کر آؤ۔ اب یہ پہاڑ سے نیچے اترے، ان کے پاس کرنسی کون سی ہے؟ 300 سال پرانی، جو سکہ موجود ہے 300 سال پرانا۔ گئے، تندور آج سے نہیں وہاں سے ہے، اس زمانے سے ہے۔ تو ناک بھائی کے پاس گئے تو وہ روٹی بنا رہا تھا، اس کو کہا جی اتنی روٹی دے دیں، انہوں نے روٹی دے دی۔ تو انہوں نے سکہ آگے کیا تو وہ دیکھ کر حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پیسے۔ تو کہا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ کہنے کہا ہمارے، اور کہاں سے آئے؟ کہنے کہا کہاں سے خزانہ مل گیا تمہیں؟ پہاڑوں سے مل گیا، کہاں سے لائے تم؟ اس نے کہا کیسا خزانہ اور کون خزانہ؟ یہ میں نے جیب سے نکال کر دیا ہے۔ اس نے کہا رکو ابھی بتاتا ہوں۔ تو وہ جو ایجنسی کے لوگ پھر رہے ہوتے تھے ان کو کہا کہ ادھر آؤ، پولیس والے سے کہا یہ دیکھو اس کو خزانہ ملا مولانا، کوئی بتاتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی آپ کو خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا بھائی کون سا خزانہ، میرے جیب میں 1-2 پیسے اور پڑے ہوئے، میرے دوستوں کے پاس پڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں، تمہیں چھوڑیں گے، تم چلو ہمارے ساتھ۔ ان کو لے گئے حاکم کے دربار میں جو اس اسٹیٹ کو دیکھتا تھا، اس کے پاس جب لے گئے انہوں نے کہا بابا جی بتاؤ یہ پیسے کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم سوال مجھ سے کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے ہی پیسے ہیں، میں نے دیے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اتنے میں وہ اللہ کے ولی نے فرمایا کیا دقیانوس زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کون دقیانوس؟ کو جس کی حکومت ہے؟ انہوں نے کہا جائی دقیانوس کی حکومت نہیں ہے، اور دقیانوس کو تو یہاں سے گزرے وہ زمانہ ہو گیا، اس وقت بادشاہ بیدروس کی حکومت ہے۔ تو کہا دقیانوس کہاں گیا؟ کہا وہ تو 300 سال ہو گیا، عمر کھپ گیا۔ جس وقت یہ روٹی لینے کے لیے نیچے آ رہے تھے نا، اس وقت انہوں نے جگہ جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا دیکھا، کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا۔ تو دیکھیے یہ سڑکوں کے اوپر جب یہ ماڈلنگ کرنے والوں کی تصویریں لگا کر فحاشی پھیلا سکتے ہیں، تو ہم سرکار کی گنبد خضرا کی تصویر، کلمہ طیبہ کی تصویر لگا کر لوگوں کو نصیحت نہیں کر سکتے؟ تو اب آپ دیکھیں نصیحتیں ہوتی ہیں، جس طرح یہ بار آپ نے صلاۃ والسلام مسجد کے باہر لکھا ہے، تو گزرنے والے کو پتہ چل گیا کہ یہ مسجد ہے۔ تو اس واقعے میں ایک سبق یہ بھی قرآن نے اس لیے تو ذکر کیا تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ ایک یہ بھی نکلا کہ جب وہ پہاڑوں سے نیچے آئے تھے، جب انہوں نے کلمہ شریف لکھا ہوا دیکھا تو ان کے دل میں ہوا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور اپنے نظریے پر آ گئے۔ تو اس حاکم کے شہر کا جو متولی تھا اس سے جب بات ہوئی، اس نے کہا جناب اللہ کے ولیوں یہ بتاؤ کہ آپ دقیانوس کا پوچھتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی دقیانوس کے دور میں ہم رہے، ہم تو اسی کی وجہ سے تو ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے۔ تو کہنے کا آپ اکیلے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ تو میرے 6 ساتھی اور بھی ہیں، وہ تو غار کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا جی دقیانوس تو مر گیا ہے اور وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تم بت پرستی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا توبہ کرو، ہم تو بت پرستی نہیں کرتے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے درس نہیں دیا؟ انہوں نے کہا جی سبحان اللہ، اس کا مطلب کسی نیک بندے نے تمہارے علاقے میں انقلاب لایا اور دقیانوس کو خدا نے ہلاک کیا اور اللہ کی توحید کا پیغام عام ہو گیا۔ اب وہ حاکم نے کہا کہ چلو مجھے آپ ملاؤ ذرا اپنے 6 ساتھیوں سے۔ اب یہ جانے لگے تو اس علاقے کے اندر ایک فتنہ اور ایک فرقہ پھیلا ہوا تھا، یعنی ہو تو سارے مومن تھے لیکن ایک فرقہ واریت تو ہر دور میں رہتی ہے، کیونکہ جو تھوڑا سے پڑھتا ہے وہ پروفیسر بننا چاہتا ہے گاندھی کی طرح اور اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بس داڑھی تھوڑی چھوٹی کر لیں اور ذرا ٹوپی موپی اتار دیں، اور تو اس قسم کے گویا کہ کارٹون ہر دور میں ہوتے ہیں۔ تو اس دور کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بندہ جب مر جائے گا تو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، وہ مٹی ہو جائے گا۔ تو اس وقت کا یہ جو بادشاہ تھا بیبروس اور یہ حاکم، انہوں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کریں؟ مناظرے ہوتے تھے، مباحثے ہوتے تھے اس بات پر کہ بندہ مر کر ختم نہیں ہوگا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوگا، آئے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا۔ اس فتنے نے بڑی جڑیں پکڑ لی، جیسا ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے۔ اب اگر آپ روزانہ ممبر پر بیٹھ کر سچ بات کریں نا تو ہمارا جوان بھی ڈھیلا رہے گا۔ اس محلے میں آ کر ایک بندہ اگر الٹی بات کرے نا، لوگ کہیں گے شاہ صاحب اس کا جواب کیا ہے ذرا بتائیے۔ تو گمراہی کی طرف بھاگنے کے لیے لوگ گویا کہ تیاری کے ساتھ اس طرف گویا کہ نکل جاتے۔ غامدی کے بارے میں آپ کیا کریں؟ ہم نے کہا اس مسجد میں 20 سال اسی عقیدے کا رد کر رہے تھے جس کو غامدی آج بیان کر رہا ہے، توجہ آپ نے نہیں کی ہے تو ہم کیا کریں؟ اب غور کریں تو گمراہی اس لیے پھیلتی ہے کہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ دلچسپی لینے کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں میں تکبر آ جائے نا اپنے علماء کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے علماء سے اچھا سمجھنے لگے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس بندے میں تکبر آ جائے وہ سنی نہیں رہتا پھر، کیونکہ جب تکبر آئے گا یہ چراغ ہے کیا ہے جی؟ میں نے کہا تیرا باپ بھی یہ کرتا تھا، تو دوراجی میں پیدا ہو کے بھول گیا یہ چراغ ہے کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، یہ ایگو ہے۔ یہ چراغ ہے کیا ہے؟ یہ جلوس کیا نکل رہا ہے؟ میں نے کہا یہ یا غوث کیا ہے؟ میں نے کہا تو تیری نانی تیری دادی سب یا غوث کہتے تھے، تجھے کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ تو نے سٹے کے پیسے کچھ کما لیے ہیں اور اب تو ذرا اپنا ایک مسلک اور مسجد بنانا چاہ رہا ہے۔ تو ایگو، میری بات کو سخت مت سمجھنا، ایگو اور تکبر کی وجہ سے بندہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے بندے کے پاس پیسہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن عزت دین کے سامنے وہ سلام ان کو کرے، تعظیم کرے، اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے آپ کو آپ کے علماء اور آپ کے نیک لوگوں کے برابر لا کر کھڑا کرتا ہے، اور آپ اپنے پیسے اور معاملات جس کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو بہتر، بندہ اگر غلط ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا، یہ نہیں اگر وہ دین کا نام لے کر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا، لیکن ایک بندہ مسئلہ صحیح بتا رہا ہے۔ جس طرح ہماری مسجد میں پہلے زمانے بڑے ایسے لوگ تھے، کہتے جی آپ حی علی الصلاۃ پر کیوں کھڑا کرواتے، اللہ اکبر پر کیوں نہیں کرواتے؟ تو میں حجروں میں لے جا کر کتابیں دکھاتا تھا، چپ ہو جاتے تھے لیکن پھر بھی شرارت کرتے تھے۔ تو میں کہتا تھا اس کا مطلب آپ کو امام بننا ہے، کیونکہ آپ کے اندر جو ایگو آ گیا نا، آپ کو امام بننا ہے اور آپ جو ہے وہ کچھ راجہ بننا چاہتے ہیں، تو میں مسلح تو نہیں دے سکتا آپ کو، ہاں اگر وہ شرائط پورا کرے تو یہ کبھی منصب کے لیے بندہ ایگو کرتا ہے۔ ہمارے طاہر بھائی بیٹھے ہیں، پرانے دوست بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر صفوں میں کیسے تو میں صرف ایک بات بتانے کے لیے، مزاج نوجوان بیٹھے اس لیے بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو کبھی دین کے مقابلے پر نہیں لانا۔ اگر تم دین سے ڈرتے رہے، دین سے محبت کرتے رہے، دینداروں سے محبت کرتے رہے تو بعید نہیں اللہ اس حیا کی وجہ سے تمہارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے گا۔ لیکن اگر تم دینداروں سے براہ راست ہونے کی کوشش کرو گے جو صحیح آدمی ہو، تو اللہ رب العالمین تمہارے چھپے ہوئے بھی گناہ کو لوگوں کے سامنے آیا کرے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کے آگے کندھا چڑھانے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بہت بندے کی بدبختی جب ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ والوں کے سامنے سینہ تانتا ہے اور اتنی بڑی گاڑی سے اترے ہیں، تم کون ہو؟ ہم نے کہا جی ہم کچھ بھی نہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، فیصلہ زمانہ کرے گا۔ یعنی میں اپنی بات نہیں کر رہا، ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ جو دین کا مسئلہ بیان کرنے والے ہوں تو دین کے لحاظ سے ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، ان کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ مانا کہ وہ میٹرک پاس ہو اور آپ بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہوں، لیکن دین کے وہ میٹرک بھی نہ پڑھا ہوا ہو، لیکن اگر وہ قرآن کو جانتا ہے، قرآن کی اچھی تلاوت بھی کرتا ہے، تب بھی ہمارا فرض ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے ہم اس کا ادب کریں۔ یہ وہ لحاظ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیونکہ یہ لحاظ آپ نے اللہ کے لیے کیا، اللہ کے کلام کے لیے کیا نا۔
تو اللہ کی قدرت یہ دیکھتی ہے کہ یہ میری نسبتوں کا لحاظ کرتا ہے، تو پھر میری قدرت اس کا لحاظ کر کے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے۔